السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زراعت ٹی وی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پہ اور آپ کے اہل خانہ پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج میں بات کر رہا ہوں ہری پور پریس کلب کے الیکشن کے حوالے سے۔ 10 سال بعد ہری پور میں صحافیوں کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں ہری پور پریس کلب کے 77 ممبرز ہیں جو کے پی کے گورنمنٹ کی اس اسکروٹنی کے بعد ایک لسٹ بنی تھی، جو اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور مختلف ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے اور اس طرح آفیشل سے انہوں نے اسکروٹنی کر کے 77 جو ججز تھے ان کو ہری پور پریس کلب کا ممبر بنایا تھا۔ تو آج 10 سال بعد ہری پور پریس کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کافی گہما گہمی ہے۔ آج ہمارے ساتھ الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور سونو ٹی وی کے رپورٹرز ہیں، افضال احمد ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، وہ ایک ووٹر بھی، ہری پور پریس کلب کے ووٹر بھی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں ہم ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو افضال احمد آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں زراعت ٹی وی کو ٹائم دیا۔ آپ کا بھی شکریہ جی۔ تو میں مختصر کروں گا آپ سے کہ جو حالیہ الیکشن ہو رہے ہیں ہری پور پریس کلب کے، تو 2-3 گروپ آمنے سامنے ہیں۔ ایک گروپ جس میں حنیف اختر صاحب ہیں جو پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ذاکر تنولی ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور ایک مطلب ہے کہ ایک نیا گروپ بھی ہے۔ تو آپ ہری پور پریس کلب کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو صحافیوں کی نمائندگی کرنے کا اہل ہے، صحافیوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، یا ان کے جو مسائل ان کو درپیش ہیں ان کے کام کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کی جو ہمدردی ہے وہ کون سے گروپ کے ساتھ ہے، اور آپ کس کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے؟ سب سے پہلے جی وقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ ہری پور پریس کلب کی جس حد تک بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیئرز الیکشن ہونے چاہیے، اور ہر سال ہونے چاہیے، اور الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن بھی ہونی چاہیے، تاکہ دیکھیں جب کسی جگہ پر بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر اپوزیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اپوزیشن نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں ریلائبل جو گروپ ہے، اس سے پہلے چونکہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، ایک گروپ نے بھی قابض رہا ہے یہاں پر، لیکن حنیف اختر کی جس حد تک بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ کا اہل ہے میرے حساب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ ایکس پریزیڈنٹ تھے حنیف اختر صاحب، تو انہوں نے جو صدارت کا حق تھا نمائندگی کا انہوں نے ادا کیا ہے۔ کس طرح انہوں نے حق ادا کیا ہے؟ اس طرح ناظرین کو بتانا پسند کریں گے آپ؟ جی بالکل، اس طرح حق ادا کیا ہے کہ اس ٹائم پر چاہے سیکیورٹی کی بات کی جائے، چاہے وہ صحافیوں کے حقوق کی بات کی جائے، چاہے کسی طرح بھی آپ دیکھ لیں، جو صحافی ہیں ایک پلیٹ فارم کے نیچے بھی تھے۔ آج اگر آپ پریس کلب کی بلڈنگ کو دیکھیں، جیسے آپ ابتباد پریس کلب کو دیکھیں، آپ پشاور پریس کلب کو دیکھیں، اور ان 10 سالوں میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہری پور پریس کلب 3 سال سیل بھی رہا ہے، اور 7 سال میرا خیال ہے ذاکر تنولی پریزیڈنٹ رہے ہیں؟ بالکل۔ تو ذاکر تنولی صاحب پریزیڈنٹ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے 7 سال، تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ انہوں نے 7 سال کیسے گزارے ہیں؟ دیکھیں جی 7 سال انہوں نے جو گزارے ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن کھل کر بات کریں، نہیں میں کھل کر ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 سالوں میں ایک گروپ یہاں پر قابض رہا ہے، اور 7 سالوں میں جتنا بھی فنڈز یہاں پہ آئے، ایون کہ اگر آپ باقی تو میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا، لیکن اگر طلب محمود کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اس نے اس پریس کلب کو فنڈ دیا تھا، جو ذاکر تنولی کے دور کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر کلب کوئی بھی ہے، سالانہ ان کی جو ایڈ ہوتی ہے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ پیسہ کہاں جاتا رہے؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، وہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ وہ پیسہ ظاہری سی بات ہے پریس کلب پہ لگانے کے بجائے اگر یہاں پر وہ پیسہ لگا ہوتا تو آج یہ پریس کلب کی بلڈنگ ایسی نہ ہوتی۔ وہ جو پیسہ تھا وہ ذاتی استعمال میں رہا ہے شروع سے ان کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حنیف اختر کی جس حد تک آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے
کہ اگر ان کو ابھی یہ کل چونکہ الیکشن ہے، الیکشن کے لیے یہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو جیت کر میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پھر ایک دفعہ اس پریس کلب کا اور ہری پور کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے اپنا صدر ہونے کے ناطے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی پریس کلب کے جو فنڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں پریس کلب کے اوپر ہی لگنا چاہیے۔ آپ ہری پور کی صحافی برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ الیکشن چونکہ اس دفعہ کافی عرصے کے بعد ہو رہے ہیں، 8-10 سال کے بعد ہو رہے ہیں، لیکن ایک تو الیکشن ہر سال ہونے چاہیے، فیئرز الیکشن، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو ووٹ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو بالکل سوچ سمجھ کر جو اس کا اہل ہے اس کو دینی چاہیے، تاکہ بعد میں آپ کو اس چیز کا پچھتاوا نہ ہو۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں اور سونو ٹی وی کے رپورٹر ہیں افضال احمد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے خیالات آپ نے سنے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو 7 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں ذاکر تنولی، انہوں نے پریس کلب کے فنڈ کو صحافیوں پر لگانے کے بجائے، پریس کلب پر لگانے کے بجائے اپنی ذاتی انہوں نے اس میں استعمال میں لایا ہے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور صحافیوں سے، ہری پور کے صحافیوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ خدا را سوچ سمجھ کر اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریں، جس کی وجہ سے آپ کے پریس کلب اور آپ کی جو ہری پور کی صحافت ہے وہ داغدار نہ ہو سکے اور مزید نقصان نہ ہو سکے۔ تو ہم اور بھی ساتھیوں سے بات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، والسلام۔